صاحب جو منگل کو G7 کنٹریز کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، کیا لگتا ہے کہ کیا افغانستان کے حوالے سے سوچا جائے گا؟ دیکھیے جی، اس میں دو اندازے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ ایسی قابل قبول شرائط پیش کریں جیسے پیوٹن نے کہا کہ محض دباؤ نہ ڈالیں، ان کی مدد بھی کریں۔ درست مدد کریں گے تو افغانستان میں استحکام ہوگا، اس کا استحکام کا پاکستان میں استحکام ہوگا، چین میں ہوگا، سینٹرل ایشیا میں ہوگا، اپ ٹل رشیا، ساری دنیا پہ اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ لیکن کچھ ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آج پھر ایک برٹش جرنلسٹ نے بڑا اچھا آرٹیکل لکھا ہے کہ امریکہ کی دوستی اس کی دشمنی سے زیادہ خطرناک ہے۔ ہنری کیسنجر کو کوٹ کیا، وہ چاہتے ہیں، ایک اندازہ یہ ہے کہ وہ عدم استحکام چاہتے ہیں۔ مثلا آپ کا ساتھ دلچسپ لطیفہ ہے کہ آسٹریلیا نے کہا ہم 100 افغانوں سے زیادہ کو اکاموڈیٹ نہیں کر سکتے۔ 100 اتنا احسان نہ کریں، اتنا تکلف کیا ہے؟ 100 کیا کرنے ہیں جی؟ 20,000 برطانیہ کر رہا ہے، 20,000 کینیڈا کر رہا ہے، 13,000 کو امریکی لے گا۔ ابھی یہ کنٹریکٹرز وغیرہ جو پھنسے ہوئے ہیں نا جی، تو یہ ممکن ہے کہ وہ ایسی شرائط عائد کریں جو قابل قبول نہ ہو۔ اس صورتحال میں چین اور مغرب کی کشمکش بڑھ جائے گی، لیکن امریکہ اس میں خسارے میں رہے گا، اس لیے کہ یورپ امریکہ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ یورپ کو چینی انویسٹمنٹ چاہیے، افریقی ممالک کو چاہیے، ایشیائی ممالک کو چاہیے۔ پیسہ ہے چین کے پاس، پیسہ ہے جرمنی کے پاس، چین کے پاس زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک۔ حکومت کی تشکیل میں مشکلات کیا ہیں ہارون صاحب؟ افغانستان کیا چھوٹے گروہ وہاں پہ پرابلم کر رہے ہیں؟ دیکھیے، حکومت کی تشکیل کبھی آسان، یہاں الیکشن ہوئے، ایک پارٹی کی میجارٹی ہوگی تحریک انصاف کی 3 صوبوں میں، آزاد ارکان پنجاب میں میجارٹی نہیں تھی، آزاد ارکان ان سے مل گئے، اس کے باوجود اٹ ٹک مینی ویکس۔ جی درست۔ وہاں جو مینٹلی پریپیئرڈ ہی نہیں تھے، تو دیکھیے امیر المومنین کا انتخاب جو ہے، صدر کہہ لیں، کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا۔ وہ اس کے لیے انہوں نے تیاری تو نہیں کی تھی نا۔ پھر گروپس ہیں، جیسے ہمیشہ گروپ ہوتے ہیں، کنداری گروپ ہے، پکتی کا گروپ ہے، لیکن ایک سادہ سی بات یہ ہے، اگر اس کو منطقی طریقے سے سوچیں، ان کی بقا کا سوال ہے، اس لیے وہ متحد رہیں گے۔ پھر اس کے ساتھ پیرالل یہ مسئلہ ہے کہ چیزوں کی مہنگائی بڑھ رہی ہے، پینک ہے، اس کو دور کرنا ہے، گورنروں کا انتخاب کرنا ہے، وزراء کا کرنا ہے، ایتھنک گروپس میں ہم آہنگی پیدا کرنی ہے، تو اس میں وقت تو لگے گا۔ کابل کا دورہ منسوخ کیوں ہوا؟ میرا یہ خیال ہے 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ نگران حکومت بنا دی جائے اور اس کا ٹائم فریم دے دیا جائے 90 دن کے لیے، پاسبل، ممکن ہے ایسا ہو، لیکن وہ اب ایسا لگ رہا ہے اتنے دن گزرنے کے بعد کہ وہ ایک پرماننٹ حکومت ہی بنانا چاہتے، نگران کی طرف نہیں جانا چاہتے۔ حالانکہ میرا خیال ہے کہ آسان فارمولہ یہ ہے کہ نگران حکومت بنانے کے بعد یہ کہا جائے کہ اتنے دن کے بعد، یعنی 90 دن کے بعد، جس میں پھر توسیع بھی ہو سکتی ہے 10-20 دن کی، جو حکومت بنا دی جائے گی، اس میں ظاہر ہے گورنر مقرر کیے جائیں گے دوسرے ایتھنک گروپس کے، ٹھیک ہے نہیں، اور وزراء لیے جائیں گے۔ پھر برین ڈرین کا بڑا خطرہ ہے، ادارے چلانے کے لیے آدمی چاہیے ہوتے ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ قریشی صاحب نے بھی ہارون صاحب کابل جانا تھا، دورہ کرنا تھا، منسوخ کیوں ہوا؟ وہاں سے یہ آئی اطلاع، یعنی کیا پیغام آیا کہ بھئی حکومت کا تو وجود ہی نہیں ہے، کس سے مذاکرات کریں گے؟ لیکن ایک تو ایمرجنسی کا مسئلہ تھا نا، جس کے لیے ISA کے چیف گئے، اور بڑا اچھا ہوا، اور بہت ہی یعنی ایک ایسا فیصلہ ہوا، معقول فیصلہ ہوا کہ کب بنا دی گئی ہے شکایات کے ازالے کے لیے، اور اس کا، لیکن شاہ محمود صاحب کس سے مذاکرات کریں جب؟ معلوم ہے ایک وزیر خارجہ ہونا چاہیے، ایک ڈھانچہ تو وہاں پہ کھڑا ہونا چاہیے، اسی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے ہارون صاحب، میں سیاست کی طرف جاؤں گی، مگر اس سے پہلے کیا معاملہ ہے کہ آپ قاف لیگ اور PTI کے درمیان اختلافات کی اتنی خبریں آتی ہیں، اسد عمر صاحب کچھ نہ کچھ کرتے نظر آ رہے ہیں، مگر آپ خبر نہیں ہمیں دیتے کوئی؟ نہیں، وہ اصل میں یہ جو سوشل میڈیا پہ چلے نا خبریں، وہ صلح کرانے کے لیے آئے تھے، تو ایسی بات ہے نہیں۔ وہ اس لیے کہ میں جانتا ہوں، میں اسد عمر صاحب کو جانتا ہوں، اور میں چودھری برادران کو تو خیر 50 برس سے جانتا ہوں۔ ان کے والد گرامی چودھری ظہور الہی صاحب سے میری ملاقات تھی، اور چودھری ظہور الہی مرحوم کے تعلقات تھے اسد عمر کے والد سے، ٹھیک، وہ تعلقات منتقل ہوئے اسد عمر اور اس کے بھائی کے ساتھ، یعنی چودھریوں میں ایک وزاداری تو ہے نا، تعلقات برقرار رکھتے ہیں،
اسد عمر صاحب ان سے ملتے رہتے ہیں، ملے وہ سرکاری نمائندے کی حیثیت سے ہی، لیکن کوئی جھگڑا نہیں تھا. یعنی جو اختلاف تھا کہ کاف لیگ کا ایک اور وزیر لیا جائے وہ تو عرصہ ہوا حل ہو گیا. نہ صرف یہ بلکہ اتنی ہم آہنگی ہے کہ بجٹ میں خطرہ تھا کہ وہ منظور ہوگا ہی نہیں. خطرہ نظر بھی آ رہا تھا ہارون صاحب جو ہوا. 19 ارکان غیر حاضر تھے پی ٹی آئی کے، 19. 2 وزیروں نے بجٹ کے خلاف ووٹ دیا. میں جسارت کا نام بھی مجھے پتا ہے، میں جسارت ہی نہیں کروں گی پوچھنا. نہیں اگر بتانا ہوتا تو میں بتا دیتا نا، بعض چیزیں بتانے کی نہیں ہوتی نا. ٹھیک ہے، جتنی خبر بتانے کی ہو اتنی بتانی ہے جی. کبھی کبھی سیاسی تجزیہ بھی غزل کی طرح ہوتا ہے، کچھ بتانا ہے کچھ چھپانا ہے. تو وہ البتہ ایک بات ضرور ہوئی، مجھے اسد عمر کے قریبی حلقوں نے بتایا ہے، ان کے کسی سے بات ہوئی کہ چودھری صاحب نے ان سے کہا کہ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی خبر سنو تو اس کی تصدیق کر لیا کرو. یہ جو ہم سے اب تو عمران خان صاحب بڑے شاد ہیں، اچھا برعکس معاملہ ہے، شاد ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب بھی مشکل وقت پڑا تو کاف لیگ نے ہمارا ساتھ دیا. ٹھیک ہے، پہلے تو بہت شکایتیں ایک دوسرے کی کر رہے تھے، اب بلکہ مفاہمت قدرے بڑھ گئی ہے. باقی 2 الگ پارٹیاں ہیں نا، وہ بھی اپنی شناخت الگ چاہیں گے، وہ بھی اپنا مستقبل دیکھیں گے، وہ بھی دیکھیں گے. دونوں طرف پہ اختلافات پرابلمز تو پی ٹی آئی میں ہو رہے ہیں، جہانگیر ترین گروپ تو وہاں بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، خان صاحب کا نبھانی تو آتی نہیں ہے. خان صاحب تو اس وقت تک شاد رہتے ہیں جب تک کوئی آدمی ان کا خدمت گزار رہے، اور خدمت گزاری میں چاہے جو مرضی پھر کرتا رہے. ٹھیک، اس کے بعد پھر وہ اسے پہچانتے بھی نہیں، اور اس کے بعد وہ کسی سے تعلقات نبھانے کی تو عالی جناب میں کوئی مزاج ہی نہیں ہے نا. ان چیزوں نے تو یہ اس وقت صورتحال یہ نہیں ہے کہ اختلافات ہیں. بجٹ منظور کرایا چودھری پرویز الہی نے، یہ بہت بڑی میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اگر دونوں میں ہم آہنگی ہو تو معاملات بہت بہتر. ایک تو دیکھیے نا کیا کس قسم کے وزرائے اعلیٰ مقرر کیے ہیں اور وزیر مقرر کیے ہیں، کیا لوگ ہیں، ان کو کام تو ان کو آتا ہی نہیں ہے. تو اس میں مطلب چودھری بہت ہیلپ فل ہو سکتا تھا، ان کی ضرورت تھی، لیکن بس ایک مزاج ہے. ٹھیک ہے، چلیے یہ جب ہم تحریک انصاف کی 3 سالہ کارکردگی پہ جائیں گے، اس کے میں جڑے کئی سوالات آپ سے پوچھوں گی. ہارون صاحب، ایک بڑا سنگین مسئلہ ہمارے معاشرے کے اندر ہمیں ہر روز بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، وہ ہے جنسی جرائم کا. گجرانوالہ کی 7 سالہ بچی کے حوالے سے خبر آئی، آج ہی راولپنڈی میں پیرودائی کے مدرسے سے یہ خبر آئی. کئی خبریں ہیں جو روزانہ ہم لوگ بتاتے ہیں، سناتے ہیں، نہایت افسوس کے ساتھ. ان کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک تو معاشرہ اخلاقی طور پہ زوال پذیر ہے. یہ دوسری بات یہ ہے، اور یہ بہت سب سے سنگین پہلو تو یہی ہے کہ معاشرہ اخلاقی طور پہ زوال پذیر ہے. اس کے عوامل بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ پہلے بھی ایسے اب زیادہ ہو رہے ہیں، پہلے بھی ایسے واقعات ہوتے تھے، واقعات رپورٹ نہیں ہوتے تھے. اب تو جیسے ہی واقعہ ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ ہاہاکار مچ جاتی ہے، جو مچنی چاہیے. بات یہ ہے کہ جو کچھ انٹرنیٹ پہ اور سوشل میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے، میں نے اپنی کئی ایپس بند کر دی ہیں، حالانکہ بعض اوقات ان پہ کوئی مواد ہوتا ہے پڑھنے کا، کوئی ریسرچ رپورٹ ہوتی ہے، کوئی چیز ہوتی ہے. اتنی غلاظت ہے کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے. ایک معاشرہ، ایک مسلم معاشرہ کیسے مستحکم رہ سکتا ہے؟ بر وقت لوگوں کی شادیاں ہوں. یورپ میں تو یہ پرابلم نہیں ہے، امریکہ میں تو یہ پرابلم نہیں ہے. شادی بغیر شادی کے لوگ اکٹھے رہتے ہیں، اور شادیاں نہیں ہو تو مطلب 30 35 40 سال کی عمر میں ہو، نہ بھی ہو، ہم جنسی کی اجازت ہے. لیکن اسلام اس چیز کی اجازت ہے. یہاں شادیاں جو ہیں یہ مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی جا رہی ہیں. سے واپس آ کے جان لیتے ہیں، ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کے جانیں گے خان صاحب نے جو وعدے کیے ہیں وہ تمام وعدے ہوا ہوئے یا وفا ہوئے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہارون صاحب، آپ پولیس کی بات کر رہے تھے، مجھے ایک سوال اور بھی اس میں ایڈ کرنا ہے. آپ کہہ رہے تھے شادیاں مشکل ہیں، مرنا بھی مشکل ہو گیا. ہارون صاحب، اب فیشن کے طور پہ من سونے طرح طرح کے کھانے بنائے جاتے ہیں، اب مرنا بھی بہت مشکل ہے. وہ بر صغیر کے مزاج میں 2 چیزیں جو ہیں نا،
وہ ڈیپ روٹڈ ہے. ایک یہ دکھاوا شادی بیاہ پہ ہر موقع پہ جو بھی تقریبات ہوں, مکان بھی اس طرح بنائے جائے, مکانوں میں سہولت کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ یہ ضرورت ہے. امریکہ میں لکڑی کے مکان بنتے ہیں, پاکستان سے سستے بنتے ہیں اور ہفتے بھر میں بن جاتا ہے مکان امریکہ میں. ایک ہفتے میں مکان بن کے تیار ہو چکتا ہے اور اس میں موسم کے اثرات بھی کم ہوتے ہیں. اور یہ اتنا بڑا ملک ہے, سارا پٹوار خالی پڑا ہوا ہے جس میں درخت اگائے جا سکتے ہیں, جس میں کروڑوں مکان بن سکتے ہیں. اور ایک جو ہے وہ حکومتوں پہ انحصار, ہر معاملے میں حکومتوں پر انحصار. حکمران معاشرے کو ٹھیک کریں گے, معاشرہ پورا حرکت میں آتا ہے تو معاشرہ ٹھیک ہوتا ہے. میں تو پہلی دفعہ جب لاہور آیا 52 ایئرز اگو, تو آئی واز اسٹنڈ ٹو ڈسکور کہ ایک جگہ وہاں گئے تعزیت کے لیے, ایک کولیگ ہمارے تھے روزنامہ کوہستان مرحوم میں, تو وہاں بڑا جناب زبردست کھانا پکا ہوا, اہتمام بھرپور. اب میں تو اتنا گڑبڑایا کہ کروں کیا, یہ کھانا کھانا چاہیے. بھائی اللہ نے کے رسول نے ہمیں بتایا, اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا کہ 3 دن تو اس گھر میں کھانا پکنا ہی نہیں چاہیے. آس پڑوس سے جاتا ہے, رشتہ دار بھیجیں یا پاس پڑوس بھیجیں, کھانے کا کیا سوال ہے. شادیوں کا دشوار آپ نے کر دیا ہے. زندگی جتنی زیادہ سادہ ہوگی اتنا ہی انسان آسودہ رہے گا, جتنا وہ فطرت کے قریب تر رہے گا. یعنی ولیمے وغیرہ کے معاملے میں تو رسول نے تاکید فرمائی کہ ولیمہ کرو, خواہ ایک بکری ذبح کرو. بھائی جتنے لوگوں کو آپ کھانا کھلا سکتے ہیں سہولت سے, اس کو برڈن کیوں بناتے ہیں؟ سہولت جہیز کا مسئلہ ہے, زیورات کا. میں ایک شادی کے بارے میں میں جانتا ہوں کہ 2 نہایت اچھے خاندانوں میں شادی بیاہ کی بات ہو رہی ہے, تو 10 تولے اس زمانے میں 50-1,000 روپے ہوتا تھا. اچھا. تو تولے کی قیمت اب تو زیادہ دگنی ہو گئی ہے. تو ایک طرف سے فرمائش کی گئی کہ یہ تو بڑی بے توقیری ہماری ہو جائے گی 10 تولے سے, تو 10 تولے کا جعلی بنا دیں. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں. میں نے دیکھا ان خاندانوں کو جہاں شادیوں میں سادگی سے کام لیا جاتا ہے کہ وہ کس قدر کمفرٹیبل ہوتے ہیں. میں نے ایسے خاندانوں کو جانتا ہوں کہ جو کوئی جہیز دیتے ہی نہیں, اپنی بچی کو ایک چیک لکھ کے دے دیتے ہیں کہ لے لو پیسے, 2 لاکھ 4 لاکھ 10 لاکھ, اور اپنی مرضی سے جس چیز کی ضرورت ہو وہ خرید لینا. بالکل ٹھیک ہے نا. وہ تو یہ معاشرے میں یہ جو دکھاوا ہے, جو غلام معاشروں کا خاصہ ہے, جو عہد زوال میں پیدا ہوا ہے ہمارے اندر, یہ بڑی تباہ کن